رنگ عید مبارک، عید کے رنگ پیارے عید، عید کے رنگ، عید کے رنگ پیارے عید، عید کے رنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں، بقرعید کا اسپیشل پروگرام ہے، اور آج کی ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے مفتی اور مفتیان کرام کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری بہت ہی پیاری شخصیت مفتی محمد قاسم اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کو عید مبارک سب سے پہلے۔ خیر مبارک۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، سب سے پہلے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف اور سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، بقرعید کے موقع پر ہم نے سب سے پہلے اپنے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کر لیا ہے۔ اب بڑھیں گے کلام کی طرف اور سنیں گے ہمارے سید حمزہ بھائی سے کلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا میرے پیارے آقا، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہم نے کلام سنا حمزہ بھائی سے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے اور حج پاک کی بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کون موجود ہیں؟ مفتی صاحب موجود ہیں۔ تو مفتی صاحب اب آپ کی اجازت ہو تو آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ وائی ناٹ۔
جی ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں ان کے پاس سوالات ہیں، یہ آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں. پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ یہ سارے بچے کر رہے ہیں. مفتی صاحب آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں. چلیے آپ کا ہاتھ میں تو مائک پہلے سے ہی ہے نا، تو آپ ہی بولیں. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ نے کبھی بچپن میں اونٹ کی قربانی دیکھی ہے؟ بچپن میں اونٹ کی قربانی، پہلے جو نا بیٹا اونٹ کی قربانی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی. ویسے تو اونٹ کی قربانی ہمیشہ سے ہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اونٹ جو ہے وہ آپ نے ذبح فرمائے اور ہمیشہ سے ہی یہ ہوتی آ رہی ہے. لیکن جیسے ابھی ہمیں نظر آتا ہے نا پاکستان میں کہ کئی گلیوں کے اندر روڈوں کے اوپر اونٹ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ذبح کیے جاتے ہیں. تو جو ہمارا بچپن تھا تو اس میں اتنا زیادہ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا، تو اس لیے مجھے یاد نہیں آج تک کہ میں نے بچپن میں کہیں اونٹ کی قربانی دیکھی ہو، تو نہیں دیکھی میں نے. اچھا ایک سوال میرا ہے، آپ میں سے کسی نے اونٹ کی قربانی دیکھی ہے؟ دیکھیں آپ کا بچپن جو ہے نا ہمارے بچپن سے آگے نکل گیا. ہم نے تو بچپن میں دیکھی نہیں، آپ سب نے دیکھ لی. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ قربانی کے لیے جانور لینے گئے ہوں اور آپ کو کوئی جانور پسند آ گیا ہو اور اس کی قربانی کے وقت آپ کو افسوس بھی ہوا ہو؟ قربانی کے جانور تو خیر پسند آتا ہی ہے، جب خریدتے ہیں تو پسند بھی آتا ہے، اور اکثر و بیشتر جو بھی خریدا جاتا ہے وہ ذرا دیکھ بھال کے اچھے طریقے سے ہی لیا جاتا ہے، کیونکہ قربانی کے جانور کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اچھے سے اچھا لینا چاہیے. اچھے سے مراد یہ ہے کہ خوبصورت ہو، دکھنے کے اندر اچھا لگے اور گوشت بھی بڑا اعلیٰ قسم کا ہو، اس طرح کا نا. تو اب یہ ہے کہ اس کے ذبح کے اوپر افسوس ہے. ایک مرتبہ کا تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے بکرا خریدا تھا، تو بکرے کو باندھا ہوا تھا، تو جیسے میں صحن کے اندر لیٹا ہوا تھا، بکرا سائڈ پہ باندھا ہوا تھا، تو بس ساری رات میں بکرے کو دیکھتا رہا، بکرا مجھے دیکھتا رہا. تو یوں جو ہے نا بکرے کے شوق کے اندر جو ہے نیند ہی نہیں آئی کہ بھئی یہ ہمارا بکرا ہے تو اس کے ساتھ یہ. دوسرا کیا ہوتا تھا کہ میں باقاعدہ ایک پارک سے جا کے بکرے کے لیے جو ہے نا چارہ کاٹ کے لایا کرتا تھا. گھاس واس جو ہے نا وہ ہم کاٹتے نہیں تھے، توڑتے تھے ہاتھوں سے. تو ایک پارک تھا تو وہاں سے جو ہے وہ وہاں گھاس جو ہے نا کافی اگی ہوتی تھی، ایک ندی تھی بہتی تھی، ندی کے پاس گھاس ہوتی تھی، تو وہاں سے گھاس توڑ کے تو وہ لے کے آتے تھے. اور اس سے آگے کی ایک بات بتاؤں، اب وہ اتنی ساری جمع کر لی، گھر کیسے لے کے آئیں؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس کوئی شاپنگ بیگ ہوتا نہیں تھا. پھر ہم یہ کرتے تھے، ہم بہت سارے دوست ہوتے تھے، پھر ہم قمیض اتارتے تھے. ٹھیک ہے، قمیض اتار کے تو اس کا یہ جو بازو ہوتے تھے نا، اس کو گرا لگا لیتے تھے، اور جو اس کا گلا ہوتا تھا اس کو بھی گرا لگا لیتے تھے. تو یہ ہمارا تھیلا بن جاتا تھا. اس کے اندر ہم ڈالتے تھے گھاس، اور اس کو پکڑ کے ہم کندھے پہ ڈال کے پھر ہم نکل جاتے تھے. گھر آتے تھے تو بس وہی چارہ پھر جانور کھایا کرتے تھے. تو ایسا بھی ہوا کرتا تھا. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ بقرعید کے دن آپ کو کون سی ڈش پسند ہے؟ بیٹا جی جو بھی سامنے آ جائے ہم تو کھا ہی لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ عید والے دن، چونکہ بقر عید کے دن جو ہے وہ زیادہ تر کلیجی بنائی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو کلیجی ہوتی ہے تو وہی زیادہ پسند ہے، پھر کلیجی کھاتے ہیں. اور ایک وہ ہوتی ہے تلی ہوتی ہے، تو ایک آدھ اس کا کھا لیتے ہیں، تھوڑی سی کلیجی کھا لیتے ہیں. تو ذرا یہ ہوتا ہے نا کہ بچپن میں بندہ اس طرح کی چیزیں زیادہ کھاتا ہے، بڑے ہو کے تھوڑا سا ذرا کیلوریز کی گنتی کر کے کھانی ہوتی ہے نا کہ اس میں کیلوریز کتنی ہیں، تو اس میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ذرا تھوڑی کھاتے ہیں. بقرعید کے دن آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ روٹین بقرعید کے دن میری بڑی نارمل سی ہوتی ہے. جیسے ایک زمانے میں تو ہم جو ہے نا وہ کھالے جمع کرتے تھے. عید کے دن قربانی سے زیادہ میں کھالوں کا شوق ہوتا تھا، تو کھالے جمع کرتے تھے. اور اب یہ ہے کہ اب تو جمع کر نہیں سکتے، اب تو روڈ پہ نکل جائیں تو ملنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ اپنی کھال بچانا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ مل کے ہماری کھال کو جو ہے نا وہ بیچارے وہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے ابھی تو یہی ہے کہ گھر بیٹھ کے دعا مانگتے کہ اللہ ساری کھالیں ہمیں دے دے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ کھالیں ہمیں مل جائیں. تو یہ ہوتا ہے. باقی یہی ہے کہ عید کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آئے اور اس کے بعد پھر وہی ہے جانور ذبح ہوتے دیکھا، کیا نہیں کبھی، ہوتے دیکھا، تو جانور ذبح ہوتے دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر کھانا تیار ہوتا ہے، کھاتے پیتے ہیں، پھر تھوڑا سا دوستوں سے مل لیتے ہیں. تو باقی ذکر اذکار تسبیح
اور اس کے علاوہ پھر کچھ اور نہیں ہوتا تو کتاب اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس قربانی کے جانور کا گوشت اچھا لگتا ہے؟ پہلے آپ بتاؤ آپ کو کس کا زیادہ گوشت اچھا لگتا ہے؟ بکرے کا۔ مرغی کا؟ بکرے کا۔ مجھے بھی جو ہے نا وہ بکرے ہی کا گوشت زیادہ پسند ہے، تو میں بھی اسی کو زیادہ لائک کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد دانیال فواد ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو بقر عید میں زیادہ مزہ آتا ہے یا میٹھی عید میں؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے فیصلہ کرنا، کبھی اس میں زیادہ مزہ آتا ہے، کبھی اس میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور ویسے آج کل تو میٹھی عید میں زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ بڑی عید پہ تو بارش ہو جاتی ہے، عید کا مزہ تو دھل جاتا ہے نا ذرا، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات بڑی عید میں زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ جو عید الفطر ہوتی ہے اس کے اوپر گرمی اتنی پڑتی ہے کہ پھر آپ کو اس کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، تو یوں کبھی اس میں مزہ ہے کبھی اس میں مزہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی بار حج ادا فرمایا؟ میں نے 4 حج الحمدللہ کیے ہیں، تو 2006 میں کیا تھا، 2012 میں کیا تھا، پھر 2015 میں کیا تھا، پھر 2017 یا 18 میں کیا تھا، 4 حج کیے میں نے۔ جی ماشاء اللہ، پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، مفتی صاحب سے بچوں نے بہت سارے سوالات کیے اور مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی۔ اب پیارے بچوں بڑھیں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک تصویر ایک قصہ۔ عید کے رنگ پیارے، عید کے رنگ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ اسکرین پر بچوں کو ایک تصویر دکھائی جائے گی اور ایک بچے سے اس کے حوالے سے کوئی جملہ یا کوئی اس کا قصہ لیا جائے گا، پھر مفتی صاحب اس تصویر کے حوالے سے اور بچے کی رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ عطر لگانا سنت ہے۔ عطر لگانا سنت ہے، تو اس کے ساتھ کوئی واقعہ یاد ہو آپ کو؟ عطر کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ کوئی واقعہ، کسی کو بھی واقعہ یاد ہو جس کا تعلق عطر کے ساتھ ہو، خوشبو کے ساتھ ہو؟ جی بیٹا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے عطر کی خوشبو آتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات صحابہ کرام جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے تھے تو ان کے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خوشبو سونگھتے رہتے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدھر جدھر سے گزرتے تھے اسی راستے میں خوشبو ہو جاتی تھی، تو صحابہ کرام جو ہے وہ اس خوشبو کے ذریعے پہنچ جاتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف فرما۔ جی، اور اگلی بچے بکرا واقعہ سنانا ہے بکرے کے اوپر؟ جی۔ کون سنائے گا؟ آپ سناؤ گے؟ گڈ بھائی، دیجیے ان کو مائک ذرا۔ بکرے کی عزت کرو کہ وہ جنتی جانور ہے۔ ہاں، بکری کی عزت کرو کہ وہ جنتی جانور ہے، سبحان اللہ، یہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا نا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بکری کے بدن کے اوپر یوں ہاتھ پھیر کے اس کی گرد جھاڑا کرتے تھے، اس کی گرد جھاڑا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص سے انہوں نے بکری کو اس کے کان سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے، وہ اس کے کان سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے جیسے ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کان سے پکڑ کے نہیں کھینچو بلکہ گردن کے قریب سے پکڑ کے کھینچو، کیونکہ کان کھینچنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو جو بکرا بکری ہوتے ہیں اس کو تکلیف نہیں دینی ہوتی، تو فرمایا کہ کان پکڑ کے نہیں کھینچو بلکہ گردن کے قریب سے پکڑ کے اس کو کھینچو، ٹھیک ہے؟ تو یہ واقعہ بھی ہو گیا، حدیث مبارک بھی ہو گیا، اور جانوروں کے ساتھ جو ایک اچھا ہونا چاہیے، سلوک ہونا چاہیے، یہ اس کا طریقہ بھی ہو گیا۔ اس سے آگے مکہ شریف، کوئی نالج ہو، کوئی قصہ ہو؟ جی۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہیں سے معراج کا سفر شروع کیا تھا، اور یہاں پر حاجی حج کرنے آتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ایک واقعہ اگر واقعے کے طور پہ لیں تو یہ واقعہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج کا سفر شروع ہوا تھا وہ
یہاں سے ہوا تھا، مکہ مکرمہ سے، مسجد حرام سے. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو مسجد حرام سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور کوئی واقعہ مکہ مکرمہ کے بارے میں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پیدا مکہ میں ہوئے. سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو جو خانہ کعبہ کے آس پاس بت تھے وہ سارے گر گئے. ٹھیک ہے. اور جتنا نور اور جتنی روشنی اس صبح میں تھی، ایسی روشنی اور ایسا نور کبھی نہیں ہوا تھا. اچھا، کوئی ایسا واقعہ مکہ مکرمہ کا جس کا تعلق مکہ مکرمہ کے ساتھ بھی ہو اور جو ہمارا عید کا دن ہے اس کے ساتھ بھی ہو؟ مکہ مکرمہ کے ساتھ بھی ہو، عید کے دن کے ساتھ بھی ہو. بڑا ہی آسان واقعہ ہے، بہت آسان. آتا سب کو ہے، آتا سب کو ہے، لیکن باہر آ جائے یہ پتہ چلے گا. اس کے حوالے سے ارے اتنا آسان سے بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم میں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو انہوں نے ان کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی، اور جب اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، جب ان کو ذبح کر رہے تھے تو جب انہوں نے آنکھیں کھول کے دیکھی تو وہ مینڈا تھا، جنتی مینڈا. جی. تو یہ مکہ مکرمہ کے ساتھ اور عید کے دن کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے. تو وہ واقعہ جو ہے وہ تھوڑا سا میں اس کو مختصر صحیح کر کے سنا دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ اے والد گرامی، آپ وہی کریں جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، جو آپ کو حکم ہو رہا ہے ذبح کرنے کا آپ کر دیں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ذبح کیا، یعنی ذبح کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرشتے نے ہٹا کے وہ مینڈا جو ہے وہ وہاں پر کر دیا، اور چھری جو ہے وہ اس کے گلے پہ چلی. تو یہ جو قربانی ہوئی تھی، جو پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی اور اس کی جگہ پھر مینڈا آ گیا تھا، یہ وہی قربانی ہے جس کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں. اور یہ جو قربانی تھی یہ مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، یعنی کہ مینا شریف کے اندر مکہ مکرمہ میں ہوئی. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی دعا کے لیے آتے ہیں. بڑے خوبصورت واقعات ہیں دعا کے. واؤ. جی بیٹا آپ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا مانگتے وہ قبول ہوتی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہوتی تھی. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم ہیں. جیسے ہم اعلیٰ حضرت کا نام سنتے نا، تو اعلیٰ حضرت مجدد تھے اپنی صدی کے، 14ویں صدی کے مجدد تھے آپ. تو اسی طرح 9ویں صدی کے جو مجدد تھے وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کی ایک کتاب ہے خصائص کبریٰ، اس میں نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے. ان معجزات کے اندر انہوں نے اسے شامل کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. تو اس کے اوپر پورا ایک باب ہے، اور اس میں کوئی 50-60 واقعات ہیں نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے. جی کھجور شریف. ایک مرتبہ ادھر سے نا آپ، یعنی یہ ان کی باری نہیں ہے نا، ان کو دے دے رہا مائک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو پسند فرماتے تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو پسند فرماتے تھے. ٹھیک ہے, کو کھجور پہ واقعہ, اچھا واقعہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ ایک کھجور پڑی ہوئی تھی زمین کے اوپر, تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون ہیں یہ؟ نواسہ رسول. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لی, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً تشریف لائے اور ان کے منہ سے وہ کھجور نکالی اور فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے اور آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں, کیونکہ جو سادات کرام ہیں, جو آل رسول ہیں, جو ہاشمی ہوتے ہیں, ان کے اوپر جو صدقہ ہے وہ حلال نہیں ہوتا, جو واجب صدقہ ہوتا ہے نا. تو وہ کھجور جو ہے وہ کوئی صدقے کی بچی ہوئی رکھی ہوئی تھی, تو وہ جب انہوں نے منہ میں ڈال لی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ سے نکالا. ٹھیک ہے, تو یہ کھجور کا واقعہ. جی آگے. لبیک واو سبحان اللہ. لبیک. حجر اسود جنتی پتھر اور اعلان نبوت سے پہلے حجر اسود روزانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. اچھا, جو سلام کرنے کا واقعہ ہے نا وہ تو اور ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا, حجر اسود جو ہے, ٹھیک ہے, ایک بڑا خوبصورت سوال ہے. حجر اسود, یہ جو دن چل رہے ہیں ہمارے, یہ قربانی کے جو دن چل رہے ہیں نا, ذوالحجہ کے جو دن چل رہے ہیں, ان کے ساتھ حجر اسود کا کوئی تعلق ہے؟ حاجی جب حج کرنے آتے تو حجر اسود کو چومتے ہیں. کون کیا ہوتا ہے؟ حاجی جب حج کرنے آتے ہیں تو حجر اسود کو چومتے ہیں. جی, حاجی جب حج کرنے آتے ہیں تو حجر اسود کو چومتے ہیں. اور حج کب ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کے مہینے میں. ذوالحجہ کے مہینے میں. تو ان دنوں کا تعلق ہو گیا نا حجر اسود سے. جی جی ٹھیک ہے نا. تو حاجی بھی چومتے ہیں, ویسے تو عمرہ کرنے والے بھی چومتے ہوتے ہیں, اور جب طواف کرتے ہیں تو یا چومتے ہیں یا اس کی طرف جو ہے نا وہ یوں ہاتھ بھی کرتے ہیں نا, اسے استلام کہتے ہیں, تو یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, حجر اسود کا ایک اور واقعہ, اتنا خوبصورت واقعہ ہے, اور وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا, یہ ہے بڑا خوبصورت. تھوڑا کر کے آ رہا ہے کی تعمیر کے بارے. جی بیٹا آپ. ایک دفعہ بہت سارے جو بڑے بڑے وہ تھے, انہوں نے وہ کہا تھا کہ یہ جنتی پتھر کون لگائے گا خانہ کعبہ میں. تو اس وقت سب نے کہا کہ ان میں سے ایک بڑا تھا, تو قبیلہ قریش کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ جو کل صبح جلدی آئے گا وہی اس پتھر کو اس کے اندر لگائے گا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور نبی کریم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے خانہ کعبہ میں لگایا. جی, یہ واقعہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا. جب آپ نے یہ بتایا نہیں تھا نا لوگوں کو کہ میں نبی ہوں, میرے اوپر ایمان لاؤ, یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 35 سال تھی. تو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا. ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ سیلاب آ گیا, جیسے آج کل نہیں سیلاب چل رہے ہیں, پانی آ رہا ہے. تو اس طرح مکہ مکرمہ میں بارشیں ہوئیں, بہت زیادہ سیلاب آیا, تو جو خانہ کعبہ کی دیواریں تھیں نا یہ گر گئیں. تو اب لوگوں نے کہا کہ ابھی اس کو اب نئے سرے سے تعمیر کرو, تو پھر انہوں نے اس کو نئے سرے سے بنایا. اب جب سب نے بنا لیا تو اب حجر اسود کو رکھنا تھا اس کی جگہ پہ. اب اس کے اوپر حجر اسود جو ہے اسے رکھنا جو ہے ایک بہت بڑا اعزاز تھا. جیسے آج کل یوں سمجھ لیں نا کہ کوئی تقریب شروع ہو تو اس سے پہلے فیتہ کاٹتے ہیں, تو ہر بندہ تو نہیں کاٹتا, جو گیسٹ آف آنر ہوتا ہے, مہمان خصوصی ہوتا ہے, اسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ کاٹیں, تو ایک نام ہوتا ہے جی انہوں نے فیتہ کاٹ. تو حجر اسود کو خانہ کعبہ کے ساتھ رکھنا یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا. تو اب سب نے کہا کہ بھئی ہم کریں گے. قبیلے بہت سارے تھے, قریش بھی تھا, بنی کنانہ بھی تھا, اور جو ہے وہ بنو تیم بھی تھا, اور بہت سارے قبیلے تھے. ہر قبیلے والے نے کہا جی ہمارا سردار رکھے گا. اس پہ آپس میں ہو گیا جھگڑا. تو انہوں نے پھر آپس میں مل کے مشورہ کیا کہ بھئی دیکھو جھگڑے کی بات نہ کریں, یوں کر لیتے, کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا
وہی جو ہے حجر اسود اٹھا کے خانہ کعبہ کے ساتھ رکھ دے. اب اگلے دن سارے بیٹھے ہوئے کہ لو بھی دیکھے کون آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو اب جب سب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو سب نے کہا واہ بھائی واہ، یہ صحیح ہے، بالکل یہ تو بڑے صادق ہیں، امین ہیں، اور یہ شخصیت جو ہے نا یہ ٹھیک ہے پتھر رکھنے کے لیے. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ اب آپ خود ہی رکھ دیتے تو بقیہ کے دل میں تھوڑا سا ہوتا ہے نا یار ہمیں موقع مل جاتا تو کیا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر بچھائی اور فرمایا کہ حجر اسود اس کے اوپر رکھ دو. حجر اسود اس کے اوپر رکھ دیا. تو آپ نے سرداروں سے فرمایا کہ اس کا ایک ایک کونا پکڑ لو. سب نے کونا پکڑ کے اٹھا لیا. جب سب نے اٹھا لیا تو جب پتھر اوپر چلا گیا تو وہاں سے اٹھا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھ دیا. سبحان اللہ. تو پتھر رکھا بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سارے سردار بھی خوش ہو گئے کہ بھی اٹھایا تو ہم نے بھی ہے نا. تو یوں کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح صفائی کے ساتھ سب کے درمیان یہ کام کروا دیا. تو یہ حجر اسود کے ساتھ ایک واقعہ. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو وائٹ والا پارٹ ہے یہ حجر اسود ہے یا پھر بلیک والا؟ نہیں، حجر اسود وہ بلیک والا. یہ جو وائٹ کا ایریا ہے یہ تو اس کا لوہے کا یا اسٹیل کا خول ہے، یہ کور ہے. یہ اس کور کے اندر جو ہے حجر اسود یہ بلیک والا ہے. حجر اسود جو ہے یہ سفید ہوا کرتا تھا، وائٹ. جی پہلے حجر اسود وہ سفید ہوا کرتا تھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے گناہ کرتے پھر یہ بلیک ہو گیا. لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پھر یہ بلیک ہو گیا. اچھا ایک اور واقعہ تھا وہ جو آپ نے بیان کیا تھا کہ حجر اسود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتا تھا. تو وہ حجر اسود نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ حجر اسود کی بات نہیں، وہ کسی اور پتھر کی بات تھی. جی ماشاءاللہ. پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بہت ساری پکچر دکھائی گئی اور ان کے حوالے سے بچوں نے بھی کچھ اپنی باتیں بتائی اور پھر مفتی صاحب نے ہماری مکمل طور پر رہنمائی کی. جی پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اگلی ایکٹیویٹی کی طرف جس کا نام ہے ایک لفافہ ایک لفظ. عید کے رنگ پیارے، عید کے رنگ. جی ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا ایک لفافہ ایک لفظ. اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ میں بچوں سے پہلے ٹیم اے سے ایک نمبر پوچھوں گا، وہ جس نمبر کا کہیں گے اس لفافے میں سے میں پرچی نکالوں گا. اس پرچی پہ جو ورڈ ہوگا اس کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم ہم مفتی صاحب سے رہنمائی لیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی طرف. جی ٹیم اے نمبر بتائیں. 12 نمبر. 12 نمبر کی پرچی نکالتے ہیں. ماشاءاللہ. فاسٹ فوڈز. فاسٹ فوڈ. فاسٹ فوڈز یہ ہوتے کیا ہیں؟ یہ فاسٹ کھائے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کو؟ جی بیٹا کیا ہوتا ہے ان کو؟ جلدی تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ تو انڈا بھی تیار ہو جاتا ہے. بیٹا انڈا تو ایسے ڈالا اور ایسے ایسے کیا تیار. فاسٹ فوڈ مطلب وہ برگر پیزا ایسی چیزیں کھانا. ہاں کیسا پکا پتا ہے بیٹا. ماشاءاللہ. فاسٹ فوڈ برگر پیزا اور جو اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا اسے فاسٹ فوڈ کہتے ہیں نا، فرائی وغیرہ جو ہوتی ہیں. اچھا تو یہ ویسے فاسٹ فوڈ کھانے چاہیے یا نہیں کھانے چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ نہیں کھانی چاہیے بیٹا جی کبھی کبھار. اچھا ارے میں بھی کچھ عرض کر دوں. جی میں بھی کچھ عرض کر. فاسٹ فوڈ جو ہے زیادہ نہیں کھانے چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ فاسٹ فوڈ نقصان دہ ہوتے ہیں صحت کے لیے، تو ذرا کم کھانے چاہیے. ہاں کبھی کبھار والی تو ترکیب چلی جاتی ہے نا. اسے سمپلی کہتے ہیں کہ ہر شے اعتدال سے ہونی چاہیے، میانہ روی سے ہونی چاہیے نا. تو جو بھی کرے میانہ روی سے کرے. میانہ روی حدیث مبارک میں کیا فرمایا کہ بہترین طریقہ کار میانہ روی ہے، اعتدال ہے، بیلنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جی ٹیم بی نمبر 1 نمبر 1.
توحید. توحید. لو جی توحید پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک، اور سب کوئی جواب آتا ہوگا. ٹھیک ہے، حج کے دن چل لیں. ٹھیک ہے، اور قربانی کے دن بھی چل لیں. صحیح ہے. حج اور قربانی دونوں کا توحید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اکیلا معبود ماننا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. نہیں ہے. یہ توحید کا سادہ سا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اب حج کا توحید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جواب سب کو آتا ہے، یہ بتا دوں میں. جب جواب آ جائے گا نا پھر آپ سب کہیں گے او ہو یہ تو ہمیں بھی آتا تھا. جی آپ. توحید جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا، اور جو قربانی کرتے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ کرتے ہیں، لیکن کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کے لیے ہم اپنا جانور وغیرہ قربان کر رہے ہیں. اور اس میں حج کا لاتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ کا جو ہم طواف کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ ایک ہے اور یہ ایک ہی معبود اسی کا ایک گھر ہے اور اس کی لوگ طواف کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اور اس سے آگے بھی تعلق نکلے گا نا. حج کا تعلق یہ بڑا اچھا بیان کیا کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو قربانی ہوتی ہے نا، جانور ذبح کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. جانور کو ذبح کرنا جو ہے یہ عبادت ہے نا ان دنوں میں. اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے. عبادت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نہیں ہو سکتی، کسی ولی کی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے جانور ذبح کرتے ہوئے صرف اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی نہیں لیتے، کیونکہ عبادت ہے نا، تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی. تو اس لیے قربانی جو ہے یہ توحید کا بیان کرتی ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی. اچھا، حج کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ حج کا توحید سے تعلق یہ ہے کہ حاجی جب احرام باندھتا ہے اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. آگے لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لا شریک لک لبیک. ٹھیک ہے. تو یہ جو لا شریک لک ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ ایک ہے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ ایک ہے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو اسی کو توحید کہتے ہیں. تو حج میں تلبیہ پڑھتے ہیں جی، اور تلبیہ کے اندر توحید بیان کی جاتی ہے، اور توحید ہی ہمارے اس میں سے لفظ تھا ہمارا. ٹھیک ہے جی. جی ٹیمیں. نمبر 10. شیڈیول. شیڈول. کیوں بیٹا جی کیا ہوتا ہے شیڈول؟ ٹائم ٹیبل. اتنا آسان لفظ بیان کیا. شیڈول کا ترجمہ ہے ٹائم ٹیبل. سیدھا سیدھا کہ کاموں کو اس کے ٹائم پہ کرنا. وقت پہ کرنا. صحیح ہے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے نمازوں کا شیڈول ہے جی اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. روزوں کا شیڈول ہے جی محرم میں ہی رکھیں گے، جی رمضان. رمضان میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. حج جی ربیع الاول میں کر لیں گے، ذوالحجہ میں. ذوالحجہ میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے. بیٹا وہ عمرہ ہو سکتا ہے، حج نہیں ہو سکتا. تو اب نماز میں بھی شیڈول ٹائم ٹیبل ہے، جی روزوں میں بھی شیڈول، جی حج میں بھی. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیڈول جو ہے اور کاموں کو اس کے وقت پہ کرنا یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ہے. کہیں شیڈول کی پابندی کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کسی جگہ ضروری نہیں لیکن اچھا ہوتا ہے. تو کرنا یہ چاہیے کہ اپنی جو زندگی ہوتی ہے نا اس میں بھی شیڈول ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کبھی رات کو 2 بجے سو گئے تو کبھی 12 بجے سو گئے. تو اب اس طرح سوئیں گے تو پھر نماز بھی آگے پیچھے ہو جائے گی، کام بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو کام جو ہے وہ ایک شیڈول بنا کر کرنے چاہیے، اس سے ہمارے سارے کام ہو جاتے ہیں. ٹھیک جی. ٹیم بی. 13. مسلمان. مسلمان. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے.
اور مسلمان کہتے ہیں جو اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو پچھلی امتوں کے لوگ اپنے نبیوں پر ایمان رکھتے تھے وہ بھی مسلمان تھے، جو اپنے نبیوں کو مانتے تھے وہ بھی مسلمان تھے، تو وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ہم مسلمان ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ٹھیک؟ اور جو شفاعت نصیب ہوگی وہ مسلمانوں کو نصیب ہوگی، جو مسلمان نہیں ہے اس کو شفاعت نہیں ملے گی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب اگلی ایکٹیویٹی کی طرف بڑھیں گے، وہ بھی بڑی ہی دلچسپ، اور ایکٹیویٹی کا نام ہے A to Z ایکٹیویٹی۔ عید کے رنگ پیارے، عید کے رنگ۔ جی پیارے بچوں، اب ہماری ایکٹیویٹی ہے A to Z ایکٹیویٹی۔ اس ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں اور مفتی صاحب موجود ہیں، تو مفتی صاحب جس بچے کو چاہیں گے بلائیں گے اور ایک الفابیٹ دیں گے، اس الفابیٹ کے حوالے سے بچے کو اس الفابیٹ سے ایک ورڈ لکھنا ہوگا بورڈ کے اوپر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ایکٹیویٹی کس طرح ہوتی ہے۔ اچھا بیٹا جی، سب سے پہلا ورڈ، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ والا ورڈ میں سب سے پہلے کیوں لے رہا ہوں؟ ابھی لے تو لوں۔ ورڈ ہے ایم، ایم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایم سے کون کوئی ورڈ بنائے گا؟ لیٹر سے، ایم لیٹر سے ورڈ کون بنائے گا؟ لبیک۔ جی بیٹا آپ ہی بنائیں۔ مکہ اور مدینہ۔ وہاں پر جا کے لکھنا ہوگا آپ کو، مارکر ہے نا۔ ایم، مکہ پر تو ہمارا کلام ہو گیا تھا، مدینے پہ کلام کریں۔ سبحان اللہ۔ جی مدینہ منورہ پر کوئی ایک خوبصورت سی بات کون سنائے گا؟ مدینہ منورہ پر جی۔ مدینہ منورہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ مدینہ منورہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہدت کدھر کی ہے۔ جی اچھا، اب اس سے اگلا ورڈ جی آپ، ورڈ ہے آئی۔ اسلام۔ کیا لکھا ہے؟ اسلام۔ اسلام ہمارا دین ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام اسلام ہے۔ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ عمل کرنا چاہیے۔ جی چلیں اس سے آگے جی بیٹا آپ، ٹی، کوئی ہیلپ بھی کر سکتا تھوڑی بہت؟ کوئی تسبیح، طیبہ، جی بیٹا جی کیا لکھا؟ طیبہ۔ طیبہ۔ طیبہ مدینہ منورہ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام ہے۔ طیبہ یعنی مدینہ منورہ کی مشہور جگہوں یا چیزوں کے نام کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک۔ جی آپ، غار ہیرا۔ غار ہیرا جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ وہ تو غار ہیرا شریف تو مکہ مکرمہ میں ہے نا جی۔ یہ آپ سنہری جالیاں، میرے سنہری جالیاں، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ کی سب سے مشہور جو ہے وہ جگہ مبارک نا۔ جی آپ، گنبد خضرا۔
गुम्बद खजरा, जन्नत बकी, जन्नतुल बकी शरीफ, जहाँ पर जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक का कब्रिस्तान था, जहाँ पर सहाबाए किराम तकरीबन 10,000 सहाबाए किराम जहाँ पर आप दफन किए गए। हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो, ठीक है। और इसी तरह हमारे दादा पीर मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, और जन्नतुल बकी शरीफ में ही दफन होने की हम भी दुआ करते हैं, ठीक है, दुआ करते हैं, ख्वाहिश करते हैं। अच्छा, अब ये जो मदीना मुनव्वरा की ये जो चीज़ें हैं मशहूर ना, सुनहरी जालियाँ हैं, गुंबद खजरा है, मस्जिद नबवी है, इस पर कोई शेर किसी को आता हो? काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो और मदीना भी दिखा दे, मेरी रूह चली हो। कदमों में तेरे सर हो, मेरी रूह चली हो। जी, क्या शेर है आपके दिल में? काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, फिर रोती हुई तैयबा वो बारात चली हो। चले अब अगले वर्ड की तरफ, अगले लेटर की तरफ। क्यू, क्यू से क्या वर्ड बनेगा? क्यू यू, क्यू यू। बेटा जी इतनी ऊपर नकल चल रही है। क्यू यू आर। चले माशाल्लाह, कुरान, कुरान पाक का कोई और नाम? फुरकान, और कलाम, कलाम, कलामुल्लाह, कलाम पाक, किताब, किताबुल्लाह, किताबुल्लाह, कलामुल्लाह, कलामुल्लाह, कुरान मजीद, फुरकान हमीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद, बुरहान रशीद, सुभान अल्लाह, और बुरहान। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। किताब। कुरान लेकर अल्लाह के फरिश्ते आया करते थे, कौन? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। कुरान पाक कितने सालों में उतरा? 23 साल में। साल की एक रात है जिसमें कुरान पाक लैलतुल क़द्र उतारा गया। कुरान पाक में हर शय का जिक्र मौजूद है, बयान मौजूद है, ठीक है। कुरान पाक हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अजीम है, बयान फरमाता है। कुरान पाक में बहुत सारे अंबिया का जिक्र है। कुरान पाक की पहली सूरत का नाम सूरह फातिहा, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम कुरान पाक सूरतुल कौसर। कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत का नाम कुरान पाक की सबसे अफजल आयत का नाम आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन शरीफ, सुभान अल्लाह। कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, ठीक है। कुरान पाक कभी भी मनसूख नहीं हुआ, कुरान पाक ने पहली किताबों को मनसूख कर दिया। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह मालूमात तो अच्छी खासी हैं भी आप सबकी, माशाल्लाह हैं, ठीक है। चले, कुरान पाक सबसे ज़्यादा 2 शहरों में नाजिल हुआ, मक्का और मदीना। मक्का और मदीना। मक्की सूरतें कहा जाता है जो सूरतें मक्के में नाजिल है, मदन हिजरत से पहले नाजिल है। वाह भाई ज़बरदस्त है। और मदनी सूरतें कहा जाता है हिजरत के बाद कुरान पाक में जिन जिन नबियों के अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम आए। जी बेटा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मुहम्मद कितनी मरतबा? 4 मरतबा, ठीक है जी। और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़ और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दोनों नबी जो हैं ये क्या हैं आपस में? भाई। ये दोनों नबी भाई हैं, बेटे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, ठीक है।
یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اسحاق علیہ السلام، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. اور نبی جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا کسی کو یہ پتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ کون سی سورت کے اندر؟ سورہ بنی اسرائیل. نہیں، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں ہیں لیکن سب سے زیادہ نہیں. سورہ آل عمران. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ اور ایک سورت اور ہے سورہ قصص. سورۃ البقرہ اور سورۃ القصص، ان دو کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ بیان ہوئے. جی کسی اور نبی کا ذکر. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات زیادہ کس صورت میں؟ سورہ مریم. گڈ. سورہ مریم، مرحبا. اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل. آل عمران. اللہ. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ سے اگلی سورہ سورہ آل عمران. سورہ آل عمران میں ہے اور سورہ مریم کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا اور نبی حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں ان کے کوئی رشتہ دار؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا رشتہ تھا؟ بھائی کا. اچھا دونوں میں بڑے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے. عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے اور نبوت کے مرتبے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے. ٹھیک ہے جی. اور نبی حضرت یحییٰ. حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد کا نام حضرت زکریا علیہ السلام. اللہ. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے وقت میں دوسرے نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام پہلے شہید کر دیے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ شہید ہوئے نہ فوت ہوئے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا. اور کوئی نبی جن کا نام؟ جی حضرت یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کی مشہور خوبیاں کیا تھیں؟ حسن میں بہت زیادہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مبارک بہت خوبصورت تھا، بہت زیادہ مشہور ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ حسین حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا. ٹھیک ہے. 11 ستارے اور سورج چاند یہ آپ کو سجدہ کر رہے تھے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا. پھر آپ کو مصر میں لے جا کے بیچ دیا گیا تھا. پھر آپ کو بعد میں جیل میں بھی ڈال دیا گیا تھا. پھر آپ نے جیل کے اندر بھی 2 آدمیوں کو خوابوں کی تعبیر بیان کی تھی. پھر اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، آپ نے اس کی تعبیر بیان کی تھی. پھر آپ کے بھائی سارے آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک بھیجی تھی اور آپ کے جب والد کی آنکھوں پہ ڈالی گئی تھی تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے واقعات. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. پیارے بچوں، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے قرآن پاک کے حوالے سے بات کی، پھر انبیاء کرام کے حوالے سے بات کی اور آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ کیا. آخر میں جاتے جاتے مفتی صاحب آپ سے عرض کروں گا کہ بچوں کے حوالے سے کوئی عید کا پیغام. بچوں کے حوالے سے عید کا ایک بڑا خوبصورت پیغام یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ یادگار ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. ٹھیک. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بچے تھے اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ میرے والد میرے اوپر چھری چلا دیں، تو آپ نے فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور اپنے والد صاحب سے فرمایا کہ اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ پورا کر دیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ چھوٹی عمر کے تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے آپ نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوراً مان لیا.
تو درس یہ ملتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی سے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہمیں اپنے سروں کو جھکا دینا چاہیے. تو اب بچوں کے لیے کیا حکم ہے کہ بھی بچے والدین کی بات مانیں, بڑوں کی عزت کریں, دوسروں سے جھگڑا نہ کریں, پیار محبت سے رہیں, کسی کو تنگ نہ کریں, زبان سے گالی نہ دیں, کسی کی غیبت نہ کریں, برائی نہ بیان کریں. تو اب جو ہمیں حکم ملے ہم اس کے اوپر کہیں کہ اے اللہ جو تیرا حکم ہے ہم اسے مانتے ہیں اور ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. ٹھیک ہے, تو قربانی کا میسج جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین, ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام بقرعید کے حوالے سے بہت ہی اسپیشل ہمارا پروگرام تھا, کیونکہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے بہت ہی اسپیشل گیسٹ مفتی محمد قاسم اتاری. امید کرتا ہوں آپ نے بہت سارا علم دین سیکھا ہوگا. بہت دلچسپ آج کا پروگرام رہا. انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوگی کڈس مدری چینل کے کسی اور پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید کے رنگ عید مبارک. عید کے رنگ پیارے عید, عید کے رنگ, عید کے رنگ